إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ألا يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو تنبیہ کی ہے کہ یہود و نصارہ بنی اسرائیل کی روش نہیں اپنانی، ان کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، نہ عقائد میں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا. قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سے صراط مستقیم مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ دکھا دے سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، نیک لوگوں کی راہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم یہودی اور ضالین گمراہ عیسائی، ان کی راہ نہ ہو یا اللہ ہمیں ان کی راہ سے بچا. کیونکہ یہود و نصارہ نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی قرآن کے اندر اور جناب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہود و نصارہ سے دور رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تو یہود و نصارہ کی خرابیوں میں ایک یہ بھی بہت بڑی خرابی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں بندوں کو اللہ تعالیٰ کا حصہ، جز اور بیٹا مانا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات تو کافروں والی ہے، اللہ ان کو تباہ کرے. یہ کیا بات کہتے ہیں اور کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ عزیر تو اللہ کا بندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب ماں کی گود میں آنکھ کھولی اور اللہ نے ان کو بچپن میں ہی بلایا تو سب سے پہلی بات، پہلا کلمہ جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کلوائی کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اللہ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکبر نہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی عار نہیں اس بات سے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف مقامات میں، اونچے مقامات میں، شان والی جگہوں میں لقب بندہ، عبدیت سے پکارا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں. آپ بشیر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ داعی اللہ بھی ہیں، آپ سراج منیر بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے اونچے اونچے مقامات میں اور بڑے اہم جو ہے مقامات ان میں
اللہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بندگی اور عبدیت کا ذکر کیا، کیونکہ بندہ ہونا بڑا مقام ہے اور بندگی کرنا یہ بہت بڑی شان ہے۔ چنانچہ اسراء کے واقعے میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مکہ سے بیت المقدس لے گیا، اور وحی کے سلسلے میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہے، وحی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا یہ مقام ہے وحی آنا کسی کے پاس۔ اور اسراء کرایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، معراج کا واقعہ، تو اس میں بھی بندگی کا ذکر کیا، صفت عبدیت کا ذکر کیا۔ اسی طرح قرآن نازل کیا، ساری کتابوں کی جامع اور افضل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا، تو وہاں بھی صفت عبدیت کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سارے جہان کو ڈرائے۔ اور جب مکہ والوں نے انکار کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے چیلنج دیتے ہوئے بھی اسی صفت کا ذکر کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا لو اور اپنے سارے معبودوں کو اکٹھا کر لو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ اور عبادت اور بندگی کی بات جب آئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کا ذکر کیا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ کے آگے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خشوع خضوع پیش کرتے ہیں، گریہ داری پیش کرتے ہیں، آخر میں تحیات میں بیٹھ کے پوری عبادت کا خلاصہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اقرار کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فخر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہم انی عبدو کا، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبد کا، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امت کا، تیری بندی نکرانی کا میں بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکموں کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے اور مجھ پہ تیرا کنٹرول اور تیرا تصرف ہے۔ اور جب آپ قسم اٹھاتے تو فرماتے والذی نفسی بیدہ، اللہ تعالیٰ کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفت کو نمایاں کیا، تو بندہ ہونا بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اس سے بڑھانا، اللہ کے ساتھ ملانا، اس کا جز بنانا، اس کا حصہ بنانا، اس کا بیٹا ماننا اور اس کا حصہ ماننا، اس میں توہین ہے نبی اور رسول۔ تو یہودیوں نے بھی یہ روش اختیار کی کہ عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا، اور عیسائیوں نے بھی یہ روش اختیار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، بیٹا پوتا پڑپوتا نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ بابا دادا پردادا ہے، نہ اصل ہے نہ نسل ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اور اللہ نے کافروں کی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد ماننا، جز ماننا، حصہ ماننا، اس کا جو ہے وہ مظہر ماننا، یہ سب ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اگلے پچھلے موجود ہوں گے، سارے نبی رسول ہوں گے، ساری امتیں موجود ہوں گی، اس وقت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا
اور کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا سارے لوگوں کے سامنے، خاص طور پر عیسائیوں کے سامنے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ علیہ السلام تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا، حالانکہ اللہ کو سارا پتہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے بھید جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، لیکن اللہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا، لوگوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو، اللہ کا جز بناؤ، اللہ کا حصہ بناؤ، تم نے ان کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ مشکل کشا اور معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ تو پاک ہے عاجزی کمزوری سے کہ تیری اولاد ہو، تیرا حصہ جز ہو، تیری کوئی بیوی ہو، تو اس سے پاک ہے، میرے لیے لائق ہی نہیں ہے، مجھے زیب ہی نہیں دیتا کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق ہی کوئی نہیں ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو پتہ ہے اس کا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ جو تیرے نفس میں ہے میں نہیں جانتا، جو میرے نفس میں ہے تو جانتا، انک انت علام الغیوب، تو ہی ساری پوشیدگیوں کو جاننے والا ہے، میں نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے ان کو یہ کہا ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ سارے نبی رسول یہی بات کہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے یؤتی اللہ الملک والنبوہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں کو کہے کونوا عباد لی، میرے بندے بنو، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، مجھے مشکل کشا مانو، عادت روا مانو۔ نہیں، کسی کے لیے لائق ہی نہیں، کوئی نبی رسول ایسا نہیں گزرا جنہوں نے یہ بات کہی ہو۔ تو یہ عیسائیوں کی بہت بڑی غلطی تھی کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور جز اور حصہ مانا۔ اسی طرح یہودیوں کی بھی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ انہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حصہ اور جز مانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو مشکل کشا بنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ جب نبی رسول اس کے بیٹے نہیں ہو سکتے، جب نبی رسول اس کا حصہ جز نہیں ہو سکتے، جب نبی رسول جو ہے اس کا جز نہیں ہو سکتے، تو پھر باقی اللہ کے بندے کیسے اس کا جز ہوں گے اور کیسا اس کا حصہ ہوں گے؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں رسولوں کی باتیں سنائیں، ان کے واقعات بتائے، ان کی دعائیں بتائیں، ان کی عاجزی انکساریاں بتائیں، ان کا اللہ کو پوجنا بتایا، اور پھر اللہ نے ان کی مشکل کشائیاں جو کی، کسی کو آگ سے بچایا، کسی کو طوفان سے بچایا، کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو کنویں سے بچایا، کسی کو چھری سے بچایا۔ یہ سارے واقعات اللہ نے اس لیے سنائے اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو، اگر یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، وحی والے، شانوں والے، مقامات والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ قرآن مجید کو پڑھے تو پتہ چلے، ایک ایک صفحہ، ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سورت یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے آگے سارے غلام۔ شان اللہ نے بنائی نبیوں کی، رسولوں کی، ولیوں کی، پوری دنیا کی شانیں، اور سب سے بڑی شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے اونچے وہ، افضل وہ، اعلیٰ وہ، اشرف وہ، اور کوئی ان کے مقام کو نہ پہنچ سکا، مقام محمود پر وہ فائز ہوں گے، سارے نبی رسول ان کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، ان کی شان بیان کرتے جائیں۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی شان والا، مقام والا نبی و رسولوں کا سردار بھی میرا غلام ہے، میرا بندہ ہے، مجھ سے مانگتا ہے۔ اور یہی وہ سبق تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیکھا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور ان کے فرامین پر عمل کیا، ان کی حدیثوں سنتوں پر، لیکن ان کی قبر مبارک کو مشکل کشا یا دروائی گڈھا نہیں بنایا۔ 100 سال زندہ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور وفات کے بعد۔ ضروریات تھیں، ان کو پیٹ لگے ہوئے تھے، صحت کی ضرورت تھی، اولاد کی ضرورت تھی،
دنیا کے یہ سارے سلسلے تھے، ملازمتیں، کاروبار، کھیتی باڑی، سب کچھ تھا، بھی بچے برادریاں تھیں، سب کچھ تھا، انسان تھے، 100 سال زندہ رہے، لیکن کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں ہے کہ سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے ان کو پکارا ہو، صحت مانگی ہو، وہاں سے اولاد مانگی ہو اور وہاں سے رزق مانگا ہو، یا وہاں جا کے کھانا پکا کے تقسیم کیا ہو، 3 راتیں 5 راتیں 7 راتیں وہاں گزارے ہوں، یا وہاں کوئی ڈھول کی دھما یا کوئی اس قسم کا کوئی وہاں بھنگڑا وغیرہ کیا ہو۔ سب سے افضل قبر اور سب سے افضل گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے زیب کبرائی جو ہے اس کو زیب دیتی ہے، بڑائی زیب دیتی ہے، اونچائی زیب دیتی ہے، اور اس کا بڑا اونچا ہونا اس کو، اور مخلوق کے لیے عاجزی انکساری۔ مخلوق میں جتنا کچھ زیادہ عاجز ہوگا، جتنا زیادہ انکساری کرنے والا، اتنا اس کی شان بڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سارے نبی رسول جو تھے اس کے بندے تھے، اس کے آگے جھکنے والے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ میں قیامت کے دن پوچھوں گا عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کے سامنے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن ان عیسائیوں کو شرمندہ کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ تم غلطی پر تھے۔ یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کھڑا ہے تمہارے سامنے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے سوالات، آنے والے پرچے سارے بتا دیے، کتنا وہ مہربان اور کتنا جو ہے وہ رحیم اور شفیق ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک اور خرابی تھی، ستاروں پر ایمان رکھتے تھے کہ ستارے جو ہے نا یہ مشکل کشائی کرتے ہیں، ستارے حاجت روائی کرتے ہیں، ستاروں پر ان کا ایمان تھا۔ فلاں ستارہ جو ہے وہ کہتے تھے یہ پوری دنیا میں جو یہ معاملات ہوتے ہیں نا، مثلا بارش آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، جنگیں لگتی ہیں، اس کے ستارے ہیں۔ جنگ والا ستارہ ہے، زلزلے والا ستارہ ہے، بارش والا ستارہ ہے، دنیا کے اندر انقلاب آتے ہیں، ان کا ستارہ۔ اور پھر ہر آدمی کا ستارہ ہے، ہر آدمی کا وہ ستارہ ہے۔ جب وہ ستارہ گردش میں آتا ہے تو اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ستاروں پر ایمان۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ستاروں کے صرف 3 فائدے ہیں۔ ستارے اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے بنائے صرف 3 مقاصد کے لیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ پہلا فائدہ تو اللہ نے ستاروں کا یہ بتایا کہ یہ آسمان جو ہے نا، آسمان دنیا اس کو یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کے قریب ہے۔ اس کو اللہ نے مزین کیا، خوبصورت کیا ان ستاروں سے۔ کتنے جگمگ جب ستارے کرتے ہیں تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ہے نا اس کی شان اور اس کا جو ہے کاریگری کا یہ کمال نظر آتا ہے کہ کیسے اس نے مزین کر دیا ان خوبصورتی کے لیے۔ اور دوسری بار رجوما للشیاطین، یہ شیاطین جو باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر، فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب احکام دیتے ہیں نا فرشتوں کو، جاؤ اس پہاڑ کو سرکا دو، ادھر وہاں جو ہے نا پانی کا رخ ادھر کر دو، اللہ اللہ اللہ، وہاں بارش برسا دو، وہاں اس طرح کر دو، تو یہ فرشتے اللہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں تم کہاں جا رہے ہو، میں ادھر جا رہا ہوں، میری یہ ڈیوٹی۔ تو شیاطین سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ آگے جو ہے نا وہ بتانا چاہتے ہیں اپنے انسانی دوستوں کو جو انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، تو ان کو شعلے پڑھتے ہیں، رجوما للشیاطین۔ اور تیسرا فائدہ ہے کہ ان کے ذریعے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ یہ جو بڑے بڑے ٹیلے ہیں نا، پہاڑ اور ستارے، ان سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے بنائے تاکہ لوگ راستے معلوم کریں۔ وہ کیسے؟ اب دیکھو نا، یہ جغرافیہ سارا کیا ہے، فلاں پہاڑ کے پیچھے فلاں ہے، اس لائن کے پیچھے یہ ہے، یہ گاؤں ہوتے ہیں، وہ جو ٹیلا ہے نا فلاں، اس کے پیچھے فلاں گاؤں ہے، اس ٹیلے کے ادھر یہ ہے۔ یہ جو ٹیلے ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، یہ علامات، اگر ساری زمین ایک جیسی ہوتی تو کتنی مشکلات پیش آتی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ٹیلوں سے بھی رہنمائی ہوتی ہے اور ستاروں سے بھی۔ ایک ستارہ ہے وہ ہمیشہ جو ہے شمال کی طرف ہوتا ہے، جو قطبی ستارہ کہتے ہیں، اور جو اس کو سمجھتے ہیں۔ اب وہ سمندر میں سفر ہو رہا ہے، دور دور تک زمین نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، وہ کیسے سفر کرتے ہیں؟ وہ ستاروں کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ قطبی ستارہ، اس کے ماہر قطبی ستارہ شمال کی طرف ہے،
تو شمال ادھر ہے اور ادھر جنوب ہے، اور ہم نے جانا مشرق کی طرف ہے تو جا مغرب کے، تو وہ اپنا رخ صحیح کریں گے۔ اس طرح صحرا ہے، صحرا دور دور تک صحرا، کوئی وہاں وہ نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی ٹیلا نہیں، ایک جیسے ساری جگہ۔ اگر ٹیلے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے تو سارے ایک جیسے، درخت ہیں چھوٹے چھوٹے تو سارے ایک جیسے۔ کیسے راستے معلوم کرتے ہیں رات کے اندر؟ تو اسی طرح جو چلتے ہیں، جو سفر کرتے ہیں کافر۔ تو یہ تین مقصد ہیں ستاروں کے، ایک تو آسمان دنیا کی یہ تزئین خوبصورتی، اور دوسرا یہ شیطانوں کو پڑھنا، شعلے پڑھنا، اور تیسرا رہنمائی راستہ۔ اس کے علاوہ جو اس سے کوئی نظریہ عقیدہ رکھے وہ کفر کرتا ہے۔ یہ ستارہ سے انداز ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ غلط بات۔ یہ یہودیوں کی روش تھی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ پورا ہو رہا ہے۔ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقشے قدم۔ اب دیکھو ساری امت ستاروں پر لگی، 6 ڈگریاں دین میں بدھو، اخبار بھرے ہوتے ہیں، ستارے، ستاروں کی چال، ستارے کیسے کیسے تیرا، اور اس میں لکھا ہوتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا۔ ایک پل کا کسی کی باپ کو بھی پتہ نہیں ہے، ہفتے کی بات کرتا ہے، کسی کو کیا پتہ ہے ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ، بلکہ ایک پل کی بات نہیں ہے۔ یہ جگہ جگہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لال بجکڑ، جو چاہو سب پوچھو، جو چاہو سب پوچھو۔ یہ نجوم بھی ہیں، نجوم ستاروں کو کہتے ہیں، نجوم بھی ہیں جی، کہ ستاروں کی چال دے کے خبر بتاتے ہیں۔ وہ ایک میں نے تم بتایا تھا نا، تو اس کو کیا کہتا، لگاؤ حساب، 10:30 بجے پہنچ گیا، اس نے خود مجھے سنایا، کہتے لگاؤ حساب، لگا یہ چوری صاحب پوچھو، کہتا نہیں لگا لے، خود رہ نہ جائے۔ دوبارہ پھر کہتا لگا لیا، کہتے ہیں تم لگا، تیسری دفعہ بھی لگا لے، بعد نہ باقی رہ جائے۔ تیسری دفعہ کہتے چور صاحب آپ پوچھو، بالکل سارا حساب سیٹ ہو گیا، لگ گیا۔ اچھا، اس نے کہا میں نے 11 بجے نا تمہیں جوتے مارنے، یہ میرا حساب ہے، تمہارا حساب پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں کبھی صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، لیکن میرا حساب کبھی غلط نہیں۔ میں نے تمہیں 11 بجے جوتے مارنے، تم ہمزاد بلا لو، نجوم بلا لو، شیطان بلا لو، جن بلا لو، دیو بلا لو، جس کو بلانا بلا لو، 11 بجے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ کہتا مجھے معاف کر دو، کہتے تیرے حساب میں یہ نہیں ہے کہ مجھے جوتے پڑے ہیں، فضول لوگ کیا بتائیں گے یار۔ بس ایسے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بڑے چکر باز ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، کوئی آدمی گزرا تیرے ٹکڑے ہوں گے، تیری تباہی ہونے والی۔ اگر صحیح عقیدے ہو کیا کہ یہ جناب ہم اپنا حساب لگا رہے ہیں، آپ کو اچھا اچھا، اور اکثر 99% کے تو لوگوں کے عقیدے خراب ہیں۔ بابا جی سائیں کہ میری گل تو کو تیرا حساب لا رہے ہیں، اور کی کر رہے ہیں، پھنس گئے۔ انا للہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ستاروں پر ایمان لانا یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے۔ ستاروں پر اچھے خاصے لوگ بڑے بڑے اپنے آپ کو پروفیسر کہلاتے ہیں، فلاں پروفیسر، کاٹ کے ماہر، پلٹ کے ماہر، پیلے علم کے ماہر، سب فراڈ شیطانی لوگ ہیں یہ سارے۔ کوئی نجوم کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، یہ سب یہودیت ہے۔ اللہ نے ہمیں فرمایا یہودیوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا، یہ یہودیوں کا راستہ ہے، یہ روش اختیار کی ہے نجوم کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی ایک اور بات بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، پیشوا امام کو کہتے ہیں، امام کا معنی کیا ہے؟ پیشوا۔ انہوں نے اپنے اماموں کو اور مذہبی رہنماؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے بغیر، حالانکہ وہ تو راستہ بتاتے تھے، وہ تو راستہ دکھاتے تھے کہ عزیر علیہ السلام کیا شریعت لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کیا شریعت لے کے آئے۔ یہودی علماء تو یہ بتاتے تھے، یہودیوں کے امام پیشوا تو یہ بتاتے تھے، اور عیسائیوں کے پیشوا وہ یہ بتاتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا پیغام لے کر آئے، انجیل میں کیا ہے۔ وہ امام علماء وہ تو یہ بتاتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے قرآن کہتا ہے، قرآن کہ انہوں نے اپنے علماء کو، مذہبی پیشواؤں کو، اپنے اماموں کو رب بنا لیا اللہ کے بغیر۔ ایک صحابی تھے عدی بن حاتم طائی، یہ عیسائیوں سے آئے تھے۔ حاتم طائی بڑا مشہور آدمی گزرا ہے دنیا میں، اس کا بیٹا تھا عدی، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا۔
صحابی بن گیا۔ اس نے جب یہ عہد سنی نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے بغیر، تو اس نے کہا جناب میں بھی عیسائی تھا، میں بھی عیسائی تھا، ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے رب بنا لیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے رب بنا لیا تھا، تو ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عہد سمجھائی، فرمایا مجھے یہ بتا جس چیز کو تمہارے علماء، تمہارے امام، تمہارے مذہبی پیشوا حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ ہاں حلال تو سمجھتے تھے۔ جس چیز کو تمہارے علماء، امام، مذہبی پیشوا حرام کر دیتے تھے اس کو تم حرام نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں تو یہی تو رب بنانا ہے، رب بنانے کے سینگ ہوتے ہیں، حلال حرام کرنا رب کا حق ہے، تم نے مولویوں کو، اماموں کو، بزرگوں کو، پیشواؤں کو دے دیا۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینا تو اللہ کا کام ہے، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، کھلاتا وہ، پلاتا وہ، خوراک غذا وہ، سارے اس کے بندے، نوکر، غلام، ملک، پیداوار، حکم دینا اس کا حق ہے، اور نبی بتائے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی وہی کہتا ہے جو اللہ اس کو وہی کرتا ہے۔ تو تم نے ان کو حق دے دیا حلال حرام کرنے کا۔ اللہ کے مقابلہ میں کبھی کسی مشرک قوم نے ایسا نہیں مانا رب کے آسمان اس نے بنایا ہے جی، اس نے چاند چڑھایا جی، سورج چڑھایا جی، یہ بات کوئی بھی نہیں مانتا۔ سب اللہ کو بڑا مان کے اللہ کے نیک بندوں کو یا مشکل کو شہادت روا مانتے ہیں، اور یہ حلال حرام کرنے والا پیشوا مانتے ہیں۔ یہی تو شرک ہے، شرک کے اور سینگ ہوتے ہیں۔ رب کا حق جب مخلوق کو دو گے، وہ چاہے ستارے کو دے دو، چاند کو دے دو، سورج کو دے دو، درخت کو دے دو، مزار کو دے دو، قبر کو دے دو، استانے کو دے دو، نبی کو دے دو، ولی کو دے دو، پیر کو دے دو، پیغمبر کو دے دو، زندے کو دے دو، مردے کو دے دو، اللہ کا حق جب تم کسی کو دو گے تو تم نے تو اس کو رب بنا لیا۔ رب بنانے کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے مقابلہ میں کبھی کچھ چاند چڑھانے والا، سورج چڑھا، زمین آسمان تو کبھی کسی میں نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا ذکر کیا سورہ یونس میں، قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون۔ نبی ان سے پوچھ، کن سے؟ ابو جہل، ابو لہب اور اس کی پارٹی، یہ بڑے بڑے کھڑپینچ، بڑے بڑے شرک کے امام، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف مکہ والے، ان سے پوچھ 4 سوال۔ پہلا یہ کہ تم رزق کون دیتا ہے؟ آسمان سے بارش برسا کر، زمین سے انگوریاں نکال کر۔ اور دوسرا سوال، تمہارے کانوں اور آنکھوں پہ کس کا کنٹرول ہے؟ دیکھنے سننے کی طاقت، دینا لینا کم زیادہ کس کا کام ہے؟ تیسرا سوال، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ چوتھا سوال، کائنات کا نظام چلانے والا، یہاں خوشی وہاں غمی، یہاں بارش وہاں خشک سالی، یہاں شادی وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے، کون ہے؟ یہ 4 سوالات کر قرآن۔ اور سوال کس نے کیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے، اور کن سے کیا؟ ابو جہل اس کی پارٹی۔ قرآن کہتا ہے کہ سب آگے سے جواب دیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام تو ایک اللہ کرتا ہے۔ یہ ابو جہل کا عقیدہ تھا۔ اور کلمہ شریف پڑھنے والے 10,000 مرتبہ، لاہور والوں سے پوچھو، سنا کہتا داتا دے رہے ہیں۔ پاک فتح والوں سے پوچھو وہ کیسا دے گا، کہتا بابا فرید دے رہے، اجمیر وغیرہ معین چشتی دے رہا۔ یہ ان کا، اس کا عقیدہ تھا رازق اللہ ہے۔ اور کلمہ شریف پڑھنے والے 7 پشتی مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو، کہتا یہ دیتا، کیا دینا انہوں نے؟ ایک آدمی یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے نا، جیسے میں نے آپ بتایا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ وہ تو اللہ کا بندہ، آپ نے سنا نہیں کہ ان کو رب بنا لیا، معبود اللہ قیامت کے دن پوچھے۔ ان کا کوئی قصور نہیں، اللہ کے نیک بندوں بزرگ، اللہ کی قبروں کو نور سے بھرے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قبر پر ایک آدمی کھڑا کہہ رہا تھا، دے خواجہ خواجہ خواجہ، دے 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 دے، لے کے جاؤں گا لے کے جاؤں گا، آج لے کے جاؤں لے کے جاؤں۔ ایک موبائل وہاں سے اس نے کہا یار یہاں بات کروں گا نا تو جھگڑا ہوگا، ویسے اس کو عجیب لگی بات، بھئی یہ کیا دے گا یار، یہ تو خود مانگنے والا تھا۔
بھائی جو اپنی مرضی سے نہیں آیا، مرضی سے نہیں گیا، جب تک چاہا بچپن میں رکھا، جب تک چاہا جوانی میں رکھا، جب چاہا خوش رکھا، جب چاہا غمگین رکھا، جب چاہا مالدار رکھا، جب چاہا فقیر رکھا، جب چاہا تندرست رکھا، بیمار رکھا، اور جب چاہا جوان، جب چاہا بوڑھا کر، جب چاہا زندہ رکھا، جب مار دیا، نلایا بھی لوگوں نے، جس کی شرمگاہ لوگوں نے دھوئی۔ یا تو کہو کسی ولی کا جنازہ نہیں ہوا، سب کا ہوا، غسل بھی ہوا، جنازہ بھی ہوا، اور جب آگے اس کو رکھ کے تو پھر سب جنازہ پڑا تو کیا کہا؟ اللہ مغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے اس میت کو بخش دے۔ اتنی لوگ سوچتے نہیں ہیں، قرآن یہی تو کہتا ہے کہ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ وہ دے خواجہ، خواجہ دے خواجہ، وہ موبائل سن رہا تھا، اس نے کہا یہاں شور ہوگا، ایک دن بازار میں مل گیا وہ ملنگ، ادھر مانگ اس سے مانگ، کھڑا ہو کہ ادھر آئے، اور تم وہاں خواجہ خواجہ کر رہے تھے؟ ہاں۔ تم کہہ رہے دے خواجہ، ہاں۔ تو پھر دیا اس نے؟ کہتا ہاں۔ کیا دیا؟ کہتا اس نے کہا ادھر کا سارا علاقہ تیرا ہے، مانگتا پھر کیا دینا یار منگتوں نے؟ عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہی تو یہودیت ہے، یہی عیسائیت ہے، تم کلمہ پڑھ کے جو چاہو کرو۔ یہی تو باتیں سمجھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی روش نہیں اختیار کرنی۔ پیغمبر کو اللہ کا جز بیٹا بنا لیا، اور مذہبی پیشواؤں اماموں کو حلال حرام کرنے کا۔ اب دیکھ لو، نماز وہ جو بزرگ امام نے کہی، درود وہ جو بزرگ امام نے کہا، حلال حرام کا مسئلہ وہ، سارا ان کو دی ہوئی ہے شریعت ان کو۔ یہی تو وہ بات ہے۔ ستاروں پر ایمان دیکھ لو۔ ایک اور بات، ایک دن مکے والے نا کہنے لگے یار یہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ تو دنیا کی عظیم شخصیت تھے، تو یہ مکے والے کیا چیز تھے ان کے آگے؟ کہتے یار کوئی جواب نہیں آتا، اس کو کیا کریں، اس کو چلتے ہیں یہودیوں کے پاس، یہ بڑے پارسا لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، رسولوں کی اولاد ہیں، پہلی کتابوں کے وارث ہیں، ان سے کوئی بات پوچھ کے آتے ہیں۔ گئے، جا کے کہا کہ یار ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں نا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں نا، تو آپ تو نبیوں رسولوں کی اولاد ہیں، پہلی کتابوں کوئی بات بتاؤ، محمد کو چپ کرائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سوچا بدو ہیں، ان پڑھ لوگ، انہوں نے سمجھا یہ بڑے سمجھدار ہیں تو یہ ہمیں بتائیں گے، بڑے پڑھے لکھے، وہ تھے پڑھے لکھے بدماش۔ یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، پڑھے لکھے بدماش خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، یہی تو مصیبت ہے آج کل۔ مجھے چند دن ہو گئے بات بتائی، ایک مولوی صاحب نے تقریر کی پورے گھنٹے کی، کیس کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ جائے تو پھر حرام ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ سورت کا نام آل عمران ہے، غیر اللہ کا نام ہے کہ نہیں؟ سورت بقرہ کا نام، سورت کا نام بقرہ ہے، بقرہ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ سورت کا نام یوسف، یونس، ہزارے غیر اللہ، ساری صورتیں حرام ہو گئی۔ سن لو، یہ پڑھے لکھے بدماش ہی تو کام خراب کرتے ہیں سارا۔ یہ یہودی، یہی تو مصیبت تھی۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں ہم تو بدو ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے تم جا کے کہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، نبی کہاں سے بن گیا؟ اللہ نے تو آج تک وہی اتاری نہیں کسی انسان پر وہی آئی نہیں، کسی انسان بشر پر آج تک تو کوئی وہی نازل ہی نہیں ہوئی، تو کہاں سے رسول بن گیا؟ آ گئے جی بڑے خوش، بغلے بجاتے ہوئے، محمد ادھر آ۔ ہاں، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، ہاں تو کہتا ہے میں رسول، ہاں۔ تو اللہ نے تو آج تک کسی بشر پر، کسی انسان پر وہی اتاری نہیں، تو کہاں سے بن گیا ابھی نبی رسول؟ اب اللہ کو تو سارا پتہ تھا نا کہ پیچھے بدماش ڈوریاں ہلانے والے کون ہیں، اللہ کو تو سارا پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بموسیٰ نورا۔ یہ تجھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی انسان بشر پر کوئی وحی نازل نہیں کی، ان سے پوچھ جو کتاب تورات آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر وہ کہاں سے آئی تھی؟ اس کو تو مانتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا، یہ بھی یہودی سوچ ہے کہ بشر پر وحی نہیں آتی، انسان پر وحی نہیں آتی، یہ ان کی سوچ ہے۔ اور بلکہ قرآن پڑھو تو ساری قوموں کا نبیوں رسولوں پر اعتراض یہ تھا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، کیوں؟ تم انسان ہو،
یعنی وہ کہتے تھے کہ انسان پر وحی نہیں آتی، بشر پر وحی نہیں آتی، تو بشر وحی آنی ہے فرشتے پر آئے جو نوری ہے، نور پر وحی آتی ہے، انسان پر آتی نہیں۔ یہ بھی تو یہودی سوچ ہے کہ انسان پر وحی نہیں آتی، بشر پر وحی نہیں آتی۔ لوگوں کو یہ شبہ پڑا ہوا ہے کہ اگر جنس ایک ہو تو مرتبہ بھی ایک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اب دیکھو نا، یاقوت پتھر ہے، لیکن کیا کوئی اور پتھر اس پتھر جیسا ہے؟ اب جنس تو اس کی پتھر ہے، لیکن کوئی پتھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو عربی کا شاعر کہتا ہے محمد بشر لیس کالبشری والیاقوت حجر لیس کالحجر۔ محمد بشر ہے سسم، اس جیسا بشر کوئی نہیں، یاقوت پتھر ہے، اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ یہودیوں کی روش، بنی اسرائیل کی کارستانیاں، یہود و نصارہ کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ گمراہ لوگ مغضوب علیکم، ان سے بچو تاکہ تم ان کی روش اختیار نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، حذو النعل بالنعل۔ اگر جیسے ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، ایسے ہی میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اب دیکھ لو، یہی بات جو آپ نے سنی کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا جز حصہ بنانا، کیا مسلمانوں نے اس روش کو نہیں اپنایا ہوا؟ آپ دائیں بائیں ہر روز سنتے ہیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کے نور نہیں بھائی، نہیں، یعنی اللہ کا جز ہے نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حصہ ہے جو، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل۔ تم یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا، یہ نہیں کہ پہلے عقیدے بنا لو اور پھر ایتوں کو کھینچ کے اس کے مطابق مطلب نکالو، یہ تو غلط بات ہے نا۔ گھوڑا تانگے کے آگے ہوتا ہے کہ تانگا گھوڑے کے آگے ہوتا ہے؟ تم پہلے یہ دیکھو اللہ کیا کہ تم نے اقرار کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اللہ کہے گا، جو محمد رسول کہے گے وہ مانیں گے۔ یہ تو نہیں کہ پہلے عقیدے بنا لو، نماز پہلے بنا لو، درود پہلے بنا لو، وظیفہ پہلے بنا لو، شادی غمی کے طریقے پہلے بنا لو، عقیدے پہلے بنا لو، اور پھر ایتوں حدیثوں کو کھینچ کے اس کے اوپر لگاؤ۔ لگتی ہے لگے، نہیں تو جہاں کھڑی ہے کھڑی رہے۔ یہی تو وہ روش ہے جس کو اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس قدر بے توفیق فقیہان حرم بے توفیق۔ اپنی مرضی، بھئی ہم اللہ کے بندے، رسول وسلم کی امت ہے۔ وہ کہتا ہے زمن برصوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا بلے تعویل شاندر حیرت اندہ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ وہ فارسی میں کہتا ہے مولوی صاحب صوفی صاحب ہمیں قرآن سناتے ہیں، معنی وہ کرتے ہیں جبریل حرانے میں لے کے نہیں آیا، میں نے تو یہ وحی نازل نہیں لے کر نہیں آیا، نہیں دی مولوی، یہ پتہ نہیں کتوں کر لیا، اپنی مرضی۔ اب دیکھو نا، اب یہ بات کہ محمد رسول اللہ اللہ کا حصہ جز، صاف بات ہے، غلط بات ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، یہ وہ بات ہے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، کیا یہاں یہ قوالیاں ساری تم سنتے؟ کیا ہے یہ؟ غلط ہے، یہ یہودیوں والی روش ہے، عیسائیوں والی، اس کو چھوڑو۔ تجھے کیا کہوں، خدا کہوں، خدا سے جدا کہوں، نہ تو خدا ہے نہ تو خدا سے جدا ہے، یہ کیا، یہ بغلولوں کا مذہب ہے؟ یہ تو عقل سوچ فکر والی بات کرنی چاہیے۔
صراط مستقیم، مستقیم سیدھی راہ ٹھوس. دیکھو بہت شانیں بنائی اللہ تعالیٰ نے. میں نے بتایا کہ کروڑ، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہے، کروڑوں سے، لیکن اللہ کے غلام بندے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بڑھا دیا، اس کی پیشی کروا دی. یہ ہے نادان دوستی، محبت کی، اس کی پیشی کروا دی، اللہ کے سامنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروا دیا. اس کو کہتے ہیں نادان دوستی. فرمایا مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا دیا. قولوا عبد اللہ ورسولہ، میرے متعلق کیا کہو کہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑا ہو مسلمان اور وہ کہہ رہا ہو یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ مشکل کشائی کرو، یا رسول اللہ کرتے. میں وہاں جب پڑھتا تھا نا مدینہ میں تو میری ڈیوٹی لگتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حج کے دنوں میں، جیسے اب بھی وہاں جو پڑھتے ہیں ان کی لگتی ہے. وہ اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، بڑی زبانیں تو 20-25 ہی ہیں نا دنیا میں، اس سے کم کرو تو 8-10 ہیں. تو وہ مختلف زبانوں کے لڑکے کھڑے کرتے تھے تاکہ ان کو سمجھاؤ، یہ جو یہاں آتے ہیں پتہ نہیں نا کو سپاہی کہتا ہے، وہ کہتے پتہ کیا کہتے ہیں یہ. تو اس میں ڈیوٹی لگتی تھی، تو یہ میری بھی ڈیوٹی وہاں لگتی تھی. میں وہاں دیکھتا تھا صاحب پکارتے خط لکھتے تھے بخدمت جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے کاروبار چاہیے، میرے خط لکھتے اور لفافے میں 10 ریال ڈالتے، 5 ریال. اور ادھر دیکھے نا دیکھ نہیں رہا، ہم تو کھڑے ہیں سیدھے بھی دیکھ نا تو ہمیں پتہ تو چل دیکھ. تو وہ جالی میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے. ہم ان کو پکڑ کے سمجھاتے کہ پیچھے ہٹ کے درود شریف پڑھو، ایک دفعہ درود شریف پڑھو گے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی. بس بھیجا. تو خیر، تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہاں ایک آدمی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہو یا رسول اللہ مجھے صحت دو، یا رسول اللہ مجھے کرم، یا یہاں کہہ رہا ہو ہاں مجھ پر رحم کرو، یا رسول اللہ مجھے جو اولاد دو سارا. تو ساتھ عیسائی کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کیا کہہ رہا ہے یہ، تو کہہ رہا پیچھے ہٹ، میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں. کہتے یار میں نے بھی تو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہی کی تھی، اے یسوع مسیح میری مشکل کشائی کر، اے عیسیٰ علیہ السلام میرے گناہ معاف کر، اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے اولاد دے، اے عیسیٰ علیہ السلام مجھے رزق دے. تیرے قرآن نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تیرے پیغمبر نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، وہی کام جو میں نے اپنے نبی سے کیا تو اپنے نبی سے کر رہا ہے. میری محبت وہ پیتل کی تھی، تیری سونے کی ہے. مولانا علی یہی تو بات کہہ گئے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، مانے کواکب میں نے بھی بتایا نا ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. نہیں، یہ بغلولوں کا دین نہیں ہے. یہاں سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے. جب مشکل کشائی حاجت روائی کی بات ہوگی، صحت لینے کی بات ہوگی، رزق لینے کی، تو پھر اللہ، سارے نبی ولی اس کے محتاج. اور جب رہنمائی کی بات ہوگی تو رسم رواج، باپ دادا، علاقے کی بات، سوسائٹی کے تقاضے، نظام دستور، سب ملیا میٹ ایک حدیث رسول، سنت رسول کا پرچم بلند ہوگا، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دے کسی کا قول و کردار. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ نہیں کہ اللہ کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امام کو دے دو اور امام کا حق برادری کو دے دو. تیرے گھر کا رہا جائے اور برادری کا حق خود رب کر جاؤ. صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی. تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اور متا دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے عقیدے ٹھیک نہیں، اللہ کا خوف نہیں. دن دیہڑے جہاں جو ہے عصمت دری ہوتی ہے. اس ملک کے اندر کوئی اللہ معاف فرمائے درندگی چل رہی ہے.
کوئی سفر نہیں کر سکتا، کوئی سفر نہیں کر سکتی. کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایسا نظام دے کے جا رہا ہوں. یہی حدیث جس کا بھی تم نے قصہ سنا، یہ بیٹھا تھا آپ کے پاس، ایک آدمی آیا، جناب بڑے ڈاکے پہ رہے نے، اللہ کے رسول دعا کرو، لوگ لوٹ لیتے ہیں. ایک اور آیا، جناب بھوک بڑی ہے، معیشت تنگ ہے، دعا کرو. ایک اور آیا، آپ نے دیکھا ابھی ابتدا تھی کہ یہ بیٹھا ہے عدی، یہ سوچ رہا ہوگا کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم عدی ایک وقت آئے گا تو کسرا کے خزانے لینے والوں میں شامل ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا صنعاء شہر سے عورت چلے گی، مکہ کو جائے گی، اس کے دل میں اللہ کے خلاف، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا. لیکن لوگ تم جلدی کر رہے ہو، وقت آئے گا. اور آیا وقت، پھر وہی درندگی، پھر وہی ماں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کوئی کیسے ملک ہر کوئی دوسرے کو کھانے اور لوٹنے کو پہنچتا ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ چاہے حکمران ہے چاہے عوام ہے، ہماری بنیاد کمزور ہو چکی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم نے اقرار کیا تھا نا اعلان، پھر اسی کی طرف پلٹنا ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول ایک معاہدہ ہے، ایک اعلان ہے، ایک اقرار ہے. یا اللہ تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں ہے، تیرے پیغمبر کے بغیر کسی کی اطاعت نہیں ہے. سارے ولیوں اماموں بزرگوں کی عزت اکرام، برادری کا احترام، لوگوں سے پیار محبت، بڑے سے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت اور امن سکون کا. لیکن ایمان، ہدایت، حق کا راستہ، نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، سیاست، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، رات دن گزارنا اور مال کمانا، خرچ کرنا، ہر کام ویسے ہوگا جو اللہ نے نازل کیا، محمد رسول اللہ نے سمجھا دیا. اسلام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں، نہ کسی کی نانی اماں کا مذہب ہے کہ لا الہ کو چھوڑ کے ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا بنا لو اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سارے مذہبی پیشوا حلال حرام کرنے. نہیں، یہ کلمے کے خلاف بات ہے. اللہ ہمیں کلمہ کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.